اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی حقیقت صبر سے چل رہی ہے بات، اور اس میں سارے واقعات کا احاطہ حضرت نے فرمایا کہ امتحان لیا جائے گا آپ کی صحت کا اور لائف کا، اور مالی تھریٹس ہوں گے، چیلنجز ہوں گے، اور اولاد کا اور مال کا اور ثمرات کا، تو بشری صابرین۔ اس میں پھر شریعت کے اونچے مقامات جو ہیں، عظیمت والے بزرگان دین، ان کے واقعات کہ وہ اصول کے اوپر کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے، جم جاتے ہیں اصول میں۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آیا، اور اس کے اوپر وہ ہمارے افغانی کوئی بزرگ جن علاقوں میں شیعت نہیں ہوگی، وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تو کہا کہ کچھ لوگ وہاں محرم کے وہ کر رہے تھے ماتم، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا وہ تو 1400 سال پہلے ہوا تھا، ان کو ابھی خبر ہوئی، اتنے غافل ہیں۔ اسی طرح کہ حضرت نے ایک حلب شام کے بھی کسی بزرگ کا واقعہ لکھا۔ تو یہ ایک تو ہے طبی غم کے واقعے کے ساتھ یا کانٹا چبھ جائے تو وہ سارے محسوس کرتے ہیں، چاہے بزرگ ہو چاہے، اور ایک ہے عقلی غم کہ وہ عقل، ان کا عقل و شعور متاثر نہیں ہوتا، وہ سب کہتے ہیں کہ مرضی مولا اعظم مولا، میرے رب کی مرضی سب سے بڑھیا ہے، اور اس کو وہ پھر قبول بھی کرتے ہیں کہ وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس کو آگے چلا رہے ہیں حضرت کی طبی رنج کو، کہ ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد پوری ہو جائے پھر طبی رنج نہ ہوگا بلکہ عقلی ہوگا۔ فقہا نے نصوص شرعیہ سے اس حد کو سمجھایا ہے، اس حد کو سمجھا ہے۔ واقعی صوفیاء اور فقہا یہ دونوں فرقے حکماء امت ہیں، امت کے حکیم ہیں، اور امت کی نبازی کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں، اور لب جو مغز ہے احکام شریعت اس کو سامنے لا کے رکھنے والے ہیں۔ اور یہی حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں طبقوں کا عاشق ہوں، اور اس میں پھر فرماتے زیادہ عاشق پھر صوفیاء کو ہوں، کہ جہاں فقہا نہیں پہنچتے اس راز تک پھر صوفیاء پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت اس کا آگے گئے فرما رہے ہیں، اور یہ سارے اکابرین کے ہیں، مگر افسوس سے کہ ان دونوں میں بہم، جدل اور نزع ہے، کہ آپس میں یہ ٹکراتے رہتے ہیں۔ اور اسی کو مالکی حضرات کے میں جملے پہ اکثر اس کا تکرار کرتا رہتا ہوں، من یتفقہ، یہی فقہا کا طبقہ، ولم یتصوف، وہ کسی بزرگوں کے ہاں نہیں گیا، ان کے ہاں گھٹنے نہیں ٹیکے، فقط تفسق، تو یہ فسق و فجور کی طرف جائے گا، اور بہت سی باتیں ایسی گھڑے گا کہ وہ فساد کا ذریعہ ہوں گے۔ ومن یتصوف ولم یتفقہ، اور وہ اگر صرف صوفیاء کی مجالس میں بیٹھا رہا اور تعلیم الاحکام والوں کو ساتھ جوڑ نہیں رکھا، فقط تزندق، تو یہ زندگی کی طرف جائے گا، کبھی ہوا میں اڑے گا، کبھی دریاؤں میں ہوگا، کبھی معاذ اللہ پھر وہ اونچے اونچے دعوے بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ من جمع بینہما، یہ دونوں فرقے جنہوں نے جمع کر لیے کہ فقیہ بھی ہو اور صوفی بھی ہو، یعنی تصوف کے بھی
سارے اسباق پڑے ہوں فقط تحقق تو محقق یہی ہوں گے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے دونوں میں باہم جدل اور نزع ہے، جس کی وجہ سے ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ ان دونوں جماعتوں میں غیر محقق بھی ہوتے ہیں۔ امت کی یہ بدقسمتی ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ نہ فقہا میں محقق رہے ہیں اور نہ صوفیاء میں وہ ہے غیر محقق ہوتے ہیں۔ ان ناقصین میں نزع ہوتا رہتا ہے۔ اصل جو جھگڑے کے سبب ہوتے ہیں وہ ان کی نقص ہوتے ہیں، نہ وہ فقہ میں کمال کو درجہ رکھتے ہیں نہ وہ تصوف میں، وگرنہ اگر دونوں محقق ہوں تو کبھی نظر نہ ہو۔ من جمع بینہما فقط تحقق، وہ اس درجے کے دونوں پہنچے۔ فقہ نے لکھا ہے کہ 3 روز کے بعد تعزیت کرنا پاس والوں کو ممنوع ہے۔ جو غم کے جن کے افودگی ہو جائے تو 3 دن میں محلے والے پڑوس والے جائے، اس کے بعد وہ نہ جایا کریں۔ ہاں جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو 3 دن کے بعد تعزیت کی اجازت ہے۔ جو کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں یا آج کل دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 3 دن میں تبھی غم ہلکا ہو جاتا ہے، پھر زندگی روٹین پہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد تعزیت کرنا اس کو بڑھانا ہے، پھر اس کو یاد کرنا اور اس کے ذکر کرنا، یہ اس کو بڑھاوا دینا ہے، پھر تبھی غم سے ہٹ کے عقلی غم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آ کر تعزیت نہ کرے تو طرفین میں بدمزگی ہوگی۔ صاحب واقعہ اپنے دل میں کہے گا کہ اس ظالم کو میری مصیبت سے غم ہی نہیں ہوا، اس نے ایک حرف بھی تسلی کا نہ کہا۔ اس نے مسافر کو 3 دن کے بعد بھی جب وہ آئے تعزیت کرنی چاہیے، اور اس کی تعزیت سے صاحب واقعے کا غم نہ بڑھے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص ضرورت کی وجہ سے اتنے دنوں کے بعد تعزیت کر رہا ہے، اور یہ چونکہ موقع پہ موجود نہیں تھا، یہ پہلے نہ آ سکتا تھا۔ فقہا نے 3 دن کی حد کو غالباً اس حدیث سے استنباط کے نکالا ہے، لا یحل المومن ان یحجر اخاہ فوق 3 ایام۔ کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ہجران نہ کرے، یعنی اگر کسی سے دنیاوی معاملے رنج و تکرار ہو گیا ہو تو 3 دن تک تو بات چیت سلام کلام ترک کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، کیونکہ شارع علیہ السلام نے عادت انسانیت سے یہ معلوم کر لیے کہ طبی غم و غصہ 3 دن میں کم ہو جاتا ہے، کہ وہ حالت 3 دن میں کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تکلف بڑھانے سے رنج بڑھے گا۔ اگر اسباب زیادہ اختیار نہ کیے جائیں تو 3 دن کے بعد رنج کا غلبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ جس طرح ہمارے ہیں گڑھے ہوئے مورتیں نکالے جاتے ہیں، اور خاص طور خواتین کبھی کپڑے لے آتی ہیں، کبھی ان کی واقعات کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں ذکر کرنے، یہ نہیں، اس سے وہ بات غلبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو جب وہ طبی رنج کا غلبہ تھا اس وقت تک شریعت نے بھی اس کو ترک کلام میں معذور سمجھا۔ جب غلبہ جاتا رہا اب یہ معذور نہیں، جب اس کا وہ جاتا یہ معذور نہیں ہے۔ اب ترک کلام و سلام محض خبث نفس کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت فرمائی کہ 3 دن تک ہجران کی اجازت دے دی۔ اگر کوئی فلسفی ہوتا تو 1 دن کے لیے بھی ہجران کو جائز نہ رکھتا، اور یہ کہتا کہ ہجران اتفاق و اتحاد باہمی کے خلاف ہے۔ بس رنج و تکرار کو جلد رفع کرنا اور فوراً صفائی کر لینا چاہیے۔ ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ آج ہمارا مدینہ منورہ کا بھی سفر ہے،
اگلی نشست انشاءاللہ روز پاک کے قریب ہی سے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اسفار کو اپنے قرب و رضا کا ذریعہ بنے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.